اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہمارے کسان بھائیوں نے سوال کیا تھا، اور اکثر ایسے مسائل جب لے کے لوگ دربار آئے تو میں نے سوچا اس کو سیگمنٹ میں شیئر کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں وہ نہ صرف اپنی اویئرنیس کو ایکسرسائز کر سکیں، بلکہ ان کو یہ بات بھی پتہ چل سکے کہ اس چیز کی حقیقت ہے اور اللہ پاک نے کسی چیز کو بے معنی کریٹ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ بات بھی کہنا فضول ہے، بے معنی کریٹ نہیں کیا، اس نے جس چیز کو کریٹ کیا اسی کے تو معنی ہے۔ میننگ لیس تو ہماری ذات ہے، ہم تو مٹی سے پیدا کیے، مٹی میں مل جائیں گے، وہ ذات ہے جو باقی رہے گی۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جن کے پاس گائے بھینسیں ہوتی ہیں اکثر وہ دودھ نہیں دیتی، یہ تو ان کا ایک الگ سبجیکٹ ہے، ایک الگ ریزن ہے، کیونکہ فی زمانہ وہ اس کو آکسیٹون کے انجیکشنز لگاتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ ہیوی ڈوز کے انجیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گائے جو ہے ملٹیپل ٹائمز زیادہ دودھ دیتی ہے، اور اب تو یہ تمام جتنے بھی ڈیری فارمز وغیرہ ہیں وہ تو اس کو عام یوز کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں شاید ہی بہت کم فارمز ایسے ہوں جو اس انجیکشن کو یوز نہیں کرتے۔ اس کا نقصان تو بہت شدید ہی ہے۔ نہ صرف سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گائے کی عمر 50% سے بھی کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ کنٹامنیٹڈ ملک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر آکسیٹون انجیکشنز کے جو جتنے بھی بائی انزائمز ہیں وہ جو پروڈیوس آف ملک کی نیچرل جو اس کا اسٹرینتھ ہے، اس کی جو کیلشیم ہے، اس کا جو فینومینا اللہ پاک نے کریٹ کر کے دودھ میں اس کو کنورج کر دیا ہے، وہ سب زائل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انجیکشن گائے کی نرشمنٹ کو فنا کر دیتا ہے، اس کی صحت کو فنا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہوتی ہے جو انجیکشن لگانے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو انجیکشن نہیں لگاتے ان کی بکریوں کے ساتھ، ان کی گائے بھینسوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے جب گائے کے دودھ سے انسٹیڈ آف دودھ خون آنا شروع ہو جائے، بلیڈنگ آئے۔ ایک گائے دو گائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ساری گائے بھینسوں کے تھنوں سے جب دودھ آنے لگے تو یہ کوئی میڈیکل ڈیفیکٹ نہیں ہے، یہ ایک روحانی اور ایک یہ طلسماتی اور ایک یہ جادوگرانہ اور ساحرانہ حملہ ہے۔ کسی نے آپ کے جانوروں پر، آپ کے باڑے پر اور آپ کے ڈیری فارم پر اپنے جادو سے، اپنے سفلی سے حملہ کرایا ہے، اور ان پر ایسا تعویذ کرایا ہے کہ جناب اس کا دودھ جو ہے وہ خون میں کنورٹ ہو جائے۔ اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی کی سلسلہ چشت میں ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سید علی حجویری، جنہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، لاہور میں جن کا دربار ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب میں بھی ایک واقعہ درج ہے کہ ایک جادوگر تھا۔ وہ لاہور شہر میں جتنے بھی گوالے ہوتے تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے لاہور شہر تو کون نہیں جانتا، جس طرح ہم دلی اور ہندوستان کو جانتے ہیں اس طرح ہندوستان، اہل ہند کے لوگ پاکستان سے واقف ہیں۔ سیپریشن ہو گئی ہے، لوگ وہی ہیں، بس پیار میں فرق آ گیا ہے، وہ نئی نسل میں آیا، پچھلے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو لاہور میں گوالے بہت ہوا کرتے تھے، اور وہ گوالے تمام کے تمام جو تھے اس میں بت پرست لوگ بھی تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، ہر طرح کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک باقاعدہ لاہور ایک انڈسٹری تو تھا ہی، وہ ایک ایونیو ایسی شاہراہ تھی کہ جتنے بھی قافلے ایران سے، بغداد سے یا ساحلی سمندر کی پٹی کے راستے آتے تھے اور ہند کا رخ کرتے تھے، وہ لاہور سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو وہ باقاعدہ ایک ٹریڈ مارکیٹ لاہور ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ گوالے جو لاہور شہر کے نزدیک بھی رہتے تھے وہ بھی لاہور شہر میں آ کے منڈی میں اپنا دودھ ڈیلی بیسس پہ فجر سے پہلے ان کی گائے بھینسوں کی لاریاں آ کر لگا کرتی تھیں، اور وہ فروخت کر کے جاتے تھے۔ آج بھی لاہور شہر اسی دودھ کی مارکیٹ سے آباد ہے، اور ان کی جنریشنز کی سب جنریشنز آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اسی دور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ اسی طرح کے جادوگر نے گائے بھینسوں کی دودھ کا، گوالوں کا جو دودھ تھا بھینسوں کا، وہ خون میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ تمام گوالے اس وقت کی سب سے برگزیدہ ہستی حضرت داتا
علی حجویری داتا گنج بخش کے پاس آئے تھے اور ان سے جا کر انہوں نے عرض کیا تھا کہ داتا صاحب آپ ولی یہاں کے عہد وقت کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، خواجہ صاحب بھی آپ کی دعا لینے ہندوستان سے یہاں آئے ہیں، ہماری گائے بھینسوں پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور ان کا دودھ جو ہے خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس جادوگر سے مقابلہ فرمایا تھا اور اس کے لیے میدان میں اسے بلایا، اور جب وہ میدان میں آئے تو آپ نے اپنی کھیڑیاں، کھڑاویں، جو لکڑی کی جوتیاں آپ پہنا کرتے تھے، آپ نے وہ اتاری، اور جب وہ اتاری تو وہ فضا میں بلند ہوئی اور وہ جادوگر فضا میں بلند ہوا اور اس کی سر پر برستی ہوئی اس کو نیچے لے کر آئیں، اور جب وہ نیچے آیا تو وہ آ کر داتا صاحب کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی، اور نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ داتا صاحب کا اتنا پیار اس نے پایا کہ داتا صاحب سے اس نے ان کے بعد ان کی خلافت بھی پائی۔ اور آج بھی جب آپ لاہور میں ان کے دربار پر حاضری دینے جائیں تو بالکل داتا صاحب کے پہلو میں اسی جادوگر کی قبر بھی ہے، جب جائیں گے تو بالکل پہلو مبارک میں ان کی قبر بھی آپ کو ملے گی۔ تو اس کی ایک تو حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ آج بھی وہ جادو بھی ویسے ہی ہے اور اس کے متاثرین بھی ویسے ہی ہیں۔ تو یہ حقیقت کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل فیکٹ ہے کہ کچھ لوگ جیلسی میں آ کر، حسد میں آ کر جانوروں پر حملہ کرتے ہیں اور پھر ان کے دودھ کو بلڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے جو دربار آئے، الحمدللہ غازی بابا کے صدقے تو ان کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن یہ سیگمنٹ کرنے کا مقصد نہ صرف حقیقت سے آپ کو آشنا کرنا ہے بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ بعض لوگ صرف اس کو ویٹرن سے جا کر صرف کنسلٹ کرتے ہیں کہ شاید گائے کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ اس پر پیسہ ضائع کیے جاتے ہیں اور اس حقیقت کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں شاید کسی نے حملہ کیا ہو۔ اس کا روحانی علاج کرائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانور اچھے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔